تو محترم حضرات، آپ نے یہ بات سمجھ لی اچھی طریقے سے کہ ہمارے رب کے سامنے ان کیڑے مکوڑوں کی، ناسا کے ویگیانکوں کی، فرانس کے ویگیانکوں کی اور پوری دنیا کے جتنے بھی ویگیانک ہیں ان کی ذات میرے رب کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، لیکن پھر بھی زمین میں اتراتے ہیں، زمین میں سینہ تان کے چلتے ہیں۔ اے ظالمو، یاد رکھو میرے رب کے سامنے تمہاری ذات جب ایک ذرے کے سامنے ایک ذرے کے برابر نہیں، تم ایک ناپاک نطفے سے پیدا ہوئے ہو، تو تم کاہے کو اتراتے ہو میرا پروردگار عالم کو؟ ان اللہ لا يحب المتکبرین، پروردگار عالم کبھی بھی ان تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ ارے زیادہ مت اتراؤ ظالمو، اپنے آپ کو سپر پاور ہونے کا دعویٰ مت کرو۔ نمرود نے بھی سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ایک لنگڑے مچھر نے تمہارے ناک میں گھس کر کے اس کی ہگنی ڈھیلی کر دی، لیکن بتاؤ جس دن میرے رب کا حکم آ گیا اس دن ایک عبد المصطفیٰ تمہارا جینا حرام کر دے گا، تمہارا سونا حرام کر دے گا، تمہارا کھانا حرام کر دے گا۔ اس ظالمو، تم بہت اتراتے ہو۔ تو حضرات، میں بات یہ کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ آج مانتے ہیں، پوری دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ یورپ کے لوگوں نے بہت بلندی حاصل کر لی، چندرما پہ پہنچ گئے، بہت بلندی حاصل کر لی، بہت بلندی، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں بہت بلندی حاصل کر لی، لیکن ہمارے علماء یہ نہیں بتاتے ہیں کہ بلندی جو حاصل کی ہے کس کی بنا پر حاصل کی ہے، ان کو علوم و فنون کس نے دیے ہیں۔ ارے 500 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو یورپ کی، ان کو کھانے کا طریقہ نہیں معلوم، چلنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ آج جو بھی یورپ کے اندر دین ہیں وہ سب مسلمانوں کی دین ہیں۔ آج جو ہندوستان میں جو بھی ہم کھاتے ہیں، جو بھی ہمارے طریقے ہیں، وہ سب مسلمانوں کی دین ہیں۔ مسلمانوں نے صرف ہندوستان ہی کو آباد نہیں بلکہ یورپ کو بھی آباد کیا، پوری ایشیا کو آباد کیا، پورے یورپ کو آباد کیا، پورے افریقہ کو آباد کیا، لیکن انگریزوں نے انگلینڈ کے ان تن کے گورے اور من کے کالوں نے جہاں جہاں قدم رکھے وہاں پر برباد کرتے چلے گئے۔ انہوں نے، میرے پروردگار عالم نے ان کو 80 ملکوں سے زیادہ انہوں نے حکومت کی ہے، 1/3 سے زیادہ انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، لیکن جہاں جہاں ان کے قدم گئے وہاں وہاں تباہی مچاتے چلے گئے، وہاں وہاں لوگوں کو جانوروں سے زیادہ بدتر مانتے چلے گئے۔ ہندوستان میں بھی آئے تھے یہ انگلینڈ کے برطانوی یہ چور، یہ لٹیرے، یہ فرنگی، ہندوستان کو برباد کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں ہندوستان سے کتنی سمپتی لے گئے؟ اے میرے بھائیو، ہندوستان کو کھڑے ہوتے 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 70 سال لگ گئے، لیکن وہاں پر نہیں پہنچا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان 70 سال میں نہیں بلکہ 70,000 سالوں میں بھی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ کاہے کو نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہاں پر 34,000 قانون سمویدھان میں گھسے ہوئے جو ودیشی ہیں۔ جب بتاؤ ہمارے ہندوستان میں سمویدھان میں 34,000 ودیشی قانون ہیں، تو ہمارے ہندوستان کے سودیسی لوگ کیسے بن سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جو آج ہندوستان سے انگریز تو چلے گئے، لیکن ان کی اولادیں باقی ہیں، ان کے قواعد قوانین پہ چلنے والی اولادیں باقی ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیے، میرے طلبہ کرام، آج ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے ترقی حاصل کی ہے، بلندی حاصل کی ہے، لیکن کس کی بنا پر یورپ کے لوگوں نے؟ وہ ہماری بنا پر حاصل کی ہے۔ اگر ہم نے یورپ میں قدم نہیں رکھا ہوتا، اگر یورپ کو فتح نہیں کیا ہوتا، ہم نے یورپ سے ظلم اور ستم کے پہاڑ جو وہاں کی عوام پر وہاں کے حکمران اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، جو بھی کنگ ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، چاہے وہ مصر کا کنگ ہو، چاہے وہ اپنے وقت کا کوئی سے بھی چھوٹا سا بادشاہ ہو، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرات، اگرچہ ہمارے ہندوستان میں خدا پیدا ہو گئے، ہمارے پیر خدا بن گئے، ہمارے مولوی خدا بن گئے، جتنے بھی ہمارے یہاں کے منسٹر ہیں وہ سب اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے زمانہ رسالت سے پہلے جتنے بھی ہندوستان اور پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، 7 بر اعظم کے جو بھی حکمران ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے، اسی طریقے سے آج جو بھی ہندوستان کا نہیں بلکہ پورے بر اعظم کا جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو اب تمہاری تعداد بہت جلد
ہم تمہاری تعداد کو ختم کرنے والے ہیں، بہت جلد ہم تمہاری تعداد کو نیچے گرانے والے ہیں۔ تم بہت اوپر ہو گئے، بہت اوپر کودنے لگے، اوپر کو تھوکنے لگے، لیکن یاد رکھو جو تھوک رہے ہو وہی تمہارے اوپر تھوک گرے گا۔ یاد رکھو اے یورپ کے لوگوں، جو تم آج بلندی ملی ہے، جو ترقی ملی ہے، کسی اور کی بنا پر نہیں، وہ مسلمانوں کی بنا پر ملی ہے۔ مسلمانوں نے تم کو سب کچھ سکھایا، لیکن جب پروردگار عالم نے مسلمانوں کی غلط افعال کی وجہ سے ان سے حکومت لے لی، تب تم نے مسلمانوں کے اتہاس کو مٹا دیا، مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹا دیا، یورپ سے، اسپین سے، مسجد قرطبہ سے۔ یاد رکھو وہ دن، یاد کرو وہ دن جب ہم مسجد قرطبہ میں ہماری جو لائبریری تھی اور جو قلعہ تھا، اس لائبریری میں جانتے ہو عبد الرحمن ثالث نے، عبد الرحمن ثانی نے، عبد الرحمن اول نے کئی کروڑ کتابیں جمع کروائی تھیں۔ 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، بلکہ پورے 3 کروڑ کتابیں جمع کروائی تھیں۔ اور جب بغداد کے اندر مامون رشید تھے، ہارون رشید تھے، ان کے بیٹے تھے معتصم باللہ، معزز باللہ، جتنے بھی باللہ رہے، ان سب نے پوری دنیا سے علوم و فنون کو جمع کر انہوں نے بغداد میں جمع کر لیا تھا۔ بغداد کی لائبریری میں اتنی کتابیں تھیں کہ جب ان کو جلایا گیا تو دریائے دجلہ، وہ دریائے دجلہ جس کی زمین کو کبھی بھی کسی بھی سمے سوریہ نے نہیں دیکھا، اس دریائے دجلہ کا پانی کالا ہو گیا تھا۔ تم نے ہماری ساری کتابوں کو نیست و نابود کر دیا، سارے اتہاس کو مٹا دیا، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے۔ ہمارے بزرگوں سے غلطی ہوئی، ہمارے حکمرانوں سے غلطی ہوئی۔ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اس کو حکمران بنا دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ پروردگار عالم نے عزت دینا اپنے ہاتھ میں رکھی، ذلت دینا اپنے ہاتھ میں رکھی، اور رزق دینا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، کبھی جناتوں کو حکومت دے دیتا ہے، کبھی انسانوں کو دے دیتا ہے، کبھی اپنوں کو دے دیتا ہے، کبھی غیروں کو دے دیتا ہے، اور سب کا امتحان لیتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن پروردگار عالم نے یہاں پر غرور کرنے والوں کے لیے ایک ذرہ برابر بھی جگہ نہیں رکھی ہے۔ غرور پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے۔ غرور مت کرو، تکبر مت کرو۔ اے خداؤں، اے ہندوستان کے خداؤں، تمہاری تعداد بہت بڑھ رہی ہے، پیر و مریدی کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے، ہم اس کو بہت جلد گھٹائے گا، بہت جلد اس کی گھٹائے گا، بہت جلد تمہاری تعداد ہم گھٹائے گا۔ تو حضرات، جو یورپ کے لوگوں نے ترقی پائی وہ ہماری لائبریری میں سے کتابیں چرا کے پائی۔ 3 لاکھ نہیں 3 کروڑ کتابیں بغداد سے چرائی گئی تھیں اور اس کو جلا دیا گیا تھا۔ مامون رشید، ہارون رشید نے یونان کے اندر، یونان مرکز تھا پوری دنیا کے علوم و فنون کا، وہاں پر سقراط تھا، وہاں پر افلاطون تھا، وہاں پر ارسطوطالس تھا، وہاں پر سکندر اعظم تھا۔ پورے سکندر اعظم نے پوری دنیا کے علوم و فنون کو جمع کر رکھا تھا، وہاں سے علوم و فنون ہارون رشید، مامون رشید نے خلافت بنو عباسیہ میں جمع کر لیے تھے۔ لیکن جب تاتاریوں نے وہاں پر حملہ کیا، وہاں پر مغول نے حملہ کیا، تو ساری کتابوں کو جلا کے پھینک دیا۔ اگر وہ کتابیں آج ہمارے پاس میں ہوتی تو ہمارے پاس بھی کتنا علم ہوتا، کتنا علم ہوتا ہمارے پاس میں، جو ہمارے طلبہ آج بیچارے 8 سال محنت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر بھی وہ صحیح طریقے سے عالم نہیں بن پاتے ہیں، ایک علم میں بھی ان کو مہارت حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج وسائل موجود نہیں، وسائل موجود ہیں تو شوق موجود نہیں، شوق موجود ہے تو ذہن موجود نہیں، ذہن موجود ہے تو پیسہ موجود نہیں۔ تو کاہے کو ہمارا طلبہ یہ دال کھا کر کے آگے بڑھ جائے گا؟ بتاؤ میرے بھائیوں، تو یہ ترقی ملی، جو بلندی ملی ہے، تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ میں نے شعر جو پڑھا تھا، یہ زمین کھا گئی۔ اپنے علاقے کے بہت ہی زیادہ معتبر پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید شاہد علی میاں حضور کی جو 40ویں کی فاتحہ کے موقع پر جو میں نے یہ جو چھوٹی سی تقریر بیان کی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، زمین کا تقابل آسمان سے نہیں ہو سکتا ہے، زمین آسمان کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، بہت چھوٹی ہے، آسمان زمین کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ زمین جب سورج سے جانت ہو کتنی چھوٹی ہے، 10 لاکھ گنا چھوٹی ہے، تو بتاؤ آسمان سے کتنی چھوٹی ہوگی۔ لیکن پھر بھی شاعر نے کہہ دیا یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، زمین آسمان کو کیسے کھا سکتی ہے؟ مراد آسمان سے وہ لوگ ہیں جن کی بلندی آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ آپ کہیں گے آسمان پہ کس کی بلندی پہنچ جاتی ہے؟ ثریا پہ کون پہنچ جاتے ہیں؟ تو ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس بلندی کو سمجھنے کے لیے، ترقی کو پانے کے لیے، یہ بلندی یورپ کے لوگوں کی کچھ نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے جن لوگوں کے بارے میں میرے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ ارے محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن محبوب میں آباد ہونے کی۔ حضرات شرط یہ ہے کہ ہم سچے عاشق رسول بن جائیں، ہم 1000 نہیں ایک بن جائیں، ایک نکل جائے تو ہم ان یورپ کے لوگوں کا، ہم پوری دنیا کی چین سکون کو ختم کر دیں گے، ہم چین سکون کا کھانا حرام کر دیں گے، جینا حرام کر دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے ہم امن کو اپنائیں، شانتی کو اپنائیں، امن و شانتی کو گلے لگائیں، پیار کو گلے لگائیں، محبت کو گلے لگائیں، اپنے وطن سے محبت کریں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ حضرات تو ہم عاشق رسول بن جائیں، اور سید شاہد علی میاں حضور جس طریقے سے سچے اور پکے عاشق رسول تھے، اسی طریقے سے ہم سچے اور پکے عاشق رسول بنائیں، ہم انشاءاللہ پوری دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم فرضی پیر بن گئے، فرضی مولوی بن گئے، میرے بھائیوں، تو کب تک چل سکتی ہیں تمہاری دکانیں؟ 1 سال چل جائیں گی، 2 سال چل جائیں گی، 10 سال چل جائیں گی، 1 صدی چل جائیں گی، لیکن برائی کا انت ہونا ہی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آ جاتا ہے تو باطل کو مٹنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ باطل کو مٹنا ہی تھا۔ میرے بھائیوں، تو تم نبی کا غلام بنو، نبی سے محبت کرو، دنیا کی ہر چیز سے نبی سے محبت کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہیں میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب اخیہ، یہاں تک کہ تم اپنے بھائی سے زیادہ، کہیں حدیث پاک میں آیا ہے اپنی ذات سے بھی زیادہ تم اس چیز سے محبت کرو، ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرو۔ حضرات تو اپنے نبی سے محبت کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم